جی ناظرین، انسان سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفل و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے جو 24 گھنٹے انسان عبادت کرتا رہے، مشغول رہے، کام کاج کو چھوڑ دے۔ اس سے بہتر ہے یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کے اندر سارا کچھ انسان کا آ جاتا ہے، اس کے اندر سارے کے سارے اعمال آ جاتے ہیں، اس کے اندر اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کا یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ تو ہمیں اس وظیفے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹوں سے بہتر ہے کہ انسان سارے دن میں ایک دفعہ اس جملے کو پڑھ لے، یہ 24 گھنٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ انسان سارا دن عبادت کرے، اور کرنی چاہیے، سارا دن کرنا چاہیے وقت نکال کے بعد۔ لیکن اگر کسی کے پاس آج کل ہر انسان کے پاس وقت نہیں ہے، ہر انسان مشغول ہے، کام کاج میں مصروف ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہے، اور بلکہ دنیا کے کام کاج کے اندر رات دن ایک لگائی ہوئی ہے، بلکہ بعض تو لوگ جو ہے راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو تھوڑا سا سوتے ہیں۔ رات سونے کے لیے، دن کو جاگنے کے لیے، کام کاج کے لیے ہے۔ تو نہ محترم ناظرین، یہ بہت ہی پیارا ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں۔ آپ اس وظیفے کو یہ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وظیفے کا سکرین شاٹ لے لیں، اس کو پڑھا کریں۔ اگر ترجمہ نہیں آپ کو یاد ہو سکتا، نہیں پڑھ سکتے، آپ اس وظیفے کو روزانہ ایک دفعہ لازمی پڑھا کریں۔ بہت ہی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر بہت سی زیادہ انعامات ہیں۔ انسان جب جتنا بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی پریشانیاں ختم کریں گے، اس کی مصیبتیں ختم کریں گے، اس کی رزق کے اندر فراوانیاں کریں گے، اللہ رب العزت اس کی اولاد کو نیک بنائیں گے، اللہ رب العزت اس انسان کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ وہ کون سا پیارا وظیفہ، وہ کون سی پیاری دعا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء۔ ناظرین، یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ الحمدللہ عدد ما خلق، اے اللہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، انسان اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ رات دن شکر ادا کرتا رہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرتا ہی رہے، تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ آج تھوڑا سا ہم پچھلے وقتوں میں چلے جائیں، ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے داد پرداد جو ہیں، ان کے دور کو دیکھا جائے، بجلی ہوتی نہیں تھی، اے سی ہوتے نہیں تھی، اتنی ٹرانسپورٹ اور یو پی ایس اور سولر پینل اور کتنی شدت ہوتی تھی، لوگ وہ لالٹنوں کے ساتھ اور موم بتیوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، لائٹ چلی جانی جا، اب تو لائٹ بھی نہیں ہے، خیر تو کتنی نعمتیں ہوتی تھی۔ اور آج کے وقت کو دیکھا جائے، انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس گاڑی ہے، ہر انسان کے پاس موٹر سائیکل ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے اور لگژری گاڑیاں ہیں۔ کتنا اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، گرمی ہوگی، ہائے ہائے ہو گیا، کتنا پیارا موسم ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھے۔ تو ناظرین، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، میں دنیا کے اندر تیری جتنی بھی چیزیں ہیں، میں ہر ایک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عدد ما خلق، والحمدللہ عدد، اے اللہ میں پیٹ بھر کر جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا، میں ہر ایک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین آسمان میں یا اللہ تو پیدا کیا، میں ہر ایک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری دعا کے بارے میں بتایا ہے، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابًا، اے اللہ جو بھی تو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْصَى مَا كِتَابًا، جتنا بھی پیٹ بھر کر اللہ جتنا جو کچھ بھی تو نے لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے علاوہ ہر ایک کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آخر پہ وَعَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ اگر میرے سے کوئی چیز رہ گئی ہے، میں اگر اللہ کا شکر ادا کسی چیز کا نہیں بھی کر سکا، عدد کل شیء، اللہ تیری ہر نعمت کا
دنیا جہان کے اندر کتنے چرند پرند حیوان ہے، ہر انسان کو اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنے جانور ایسے ہیں جو صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وہ اٹھ کے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، لائنوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن بنا کر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے وہ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ رب العزت ان کو رزق دیتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ رب العزت رزق دے رہے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چاہے آج کل دیکھیں کتنی مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں جس شخص کو رکھا ہوا ہے اس کو صحیح رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر دیے بھی جلانے کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ آج تو ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت پیارا وظیفہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کم سے کم پورے دن میں ایک دفعہ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں تم اگر میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ بہت ہی پیاری وظیفہ ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اگر اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو زبان سے ادا کریں تو اللہ کا کتنا زیادہ شکر ادا ہو جائے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر تم میری نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج دیکھیے لوگوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، آج ہر انسان دوسرے انسان کو کاٹ رہا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کو لوٹ رہا ہے، اپنے رب کو بلایا ہوا ہے، لوگ روزے نہیں رکھ رہے، لوگ اپنے رب کو نہیں یاد کر رہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کے اندر ایک نماز کا اجر جو ہے 27 گنا ہو جاتا ہے، انسان نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، قرآن مجید کی 1 ارب کی 10 نیکیاں اس کی 70 بن گئی ہیں، رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔